پاکستان کو سب سے پہلی بات ہے دو تین چیزیں بہت اہم ہیں اور بہت ضروری ہیں۔ ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کو ایک فلاحی ریاست بنانے کے لیے آپ کو سب سے پہلے پوری دنیا، دیکھیں دنیا پوری نے میں جن ملکوں نے ترقی کی ہے انہوں نے اپنے ارد گرد دیواریں کھڑی کی ہیں۔ سب سے پہلے جاپان کی مثال ہے، اس کو 113 سالہ سالٹیچیوڈ کہتے ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ جاپان سے کوئی بندہ اگر 10 سال کے لیے باہر جائے گا تو واپس آئے گا تو ہم اس کو جاپان میں آنے نہیں دیں گے، اس لیے کہ وہ جراثیم لے کے آ رہا ہے کہ جو اب ہمارے علاقے کے نہیں ہے۔ جاپان نے اپنے کلچر کو پرزرو کیا اور اپنی لینگویج کو پرزرو کیا۔ دنیا کی 5000 سال کی تاریخ میں کوئی ایک قوم ایسی نہیں ہے جس نے کسی دوسرے کی زبان میں علم حاصل کیا اور ترقی کی، کیونکہ یو کین ناٹ بی کریٹو ان سم باڈی ایلس لینگویج، یو کین لرن ان سم باڈی ایلس لینگویج۔ یہ ہو سکتا ہے۔ 25 لاکھ کے ملک ہیں، ناروے ہے، سویڈن ہے، ڈنمارک ہے، آئس لینڈ ہے، فن لینڈ ہے، یہ سب اپنی اپنی زبان میں تعلیم دلاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ایک کریٹیو ایبلٹی پیدا کرتے ہیں اور آپ اپنے ماحول کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں۔ پاکستان کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ 5 سال سے 10 سال کی عمر تک جو بچہ خواب دیکھتا ہے وہ اس ملک کے خواب ہی نہیں ہے۔ وہ چیری بلاسم دیکھتا ہے، وہ سینٹا کلوز دیکھتا ہے، وہ سنڈریلا دیکھتا ہے جو ماں سے جھوٹ بول کے گھر سے نکلتی ہے، وہ اس کے ساتھ وائن کے تہوار کے اوپر رقص دیکھتا ہے۔ اس کو اپنا سرسوں کے کھیت سے محبت نہیں ہوتی، اس کو شلوار قمیض والا جاہل لگتا ہے، اس کو داڑھی والا دہشت گرد لگتا ہے۔ اس لیے وہ اس ملک سے محبت کے بجائے کسی اور ماحول سے محبت کرتا ہے۔ اسی لیے جب آپ اس کو پیسے اکٹھے کر کے اس کو آکسفورڈ بھیجتے ہیں تو اس کو لگتا ہے اس کے خوابوں کے ماحول میں آ گیا ہوں، اور وہ وہاں سے پھر واپس نہیں آتا۔ وہ کہتا ہے کہ یہ علم میں نے حاصل کیا ہے اور اب میرا یہاں پاکستان میں کوئی یوٹیلیٹی نہیں ہے۔ فرانس تباہ ہوا، جرمنی تباہ ہوا، بیلجیم تباہ ہوا، صرف 3 یا 4 عمارتیں پورے پیرس میں رہ گئی تھیں۔ کوئی اپنا ملک چھوڑ کے نہیں گیا کیونکہ بچپن میں اس کو خواب نہیں دکھائے گئے تھے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو اپنے تعلیمی نظام کو درست کرنا پڑے گا۔ آپ کو اپنے تعلیمی نظام کے تخلیقی لوگ پیدا کرنے کے لیے آپ کو اپنی زبان کے اندر علم دینا پڑے گا۔ یہ بہت ضروری ہے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جو وطن سے بھی محبت پیدا کرتی ہے، اپنے ہیروز کے ساتھ بھی محبت پیدا کرتی ہے، اور پھر آپ کی تخلیقی صلاحیتوں کو بھی اجاگر کرتی ہے۔ یہ اب جب تک آپ نہیں کرتے، آپ کے ہاں نہ ہیومن ریسورس ڈیولپ ہو سکتا ہے، آپ کے ہاں نہ اس قوم کے ساتھ لگن ڈیولپ ہو سکتی ہے۔ آپ صرف یہی کریں گے کہ دنیا پوری میں آپ چلے جائیں گے اور وہاں سے پیسہ بھیجتے رہیں گے۔ لیبنان کی میں مثال دیتا ہوں۔ لیبنان کی اس وقت آبادی کچھ 40 لاکھ کے قریب ہے، اور لیبنان کے جو باہر گئے ہوئے لوگ ہیں وہ 1 کروڑ 20 لاکھ ہیں۔ دنیا کا سب سے امیر ترین آدمی میکسیکن جو ہے وہ لیبنانی ہے، لیکن لیبنان ترقی نہیں کر سکا۔ باہر سے پیسے بھیج کے کبھی ترقی اس ملک میں نہیں ہو سکتی۔ اس ملک کے اندر یہ چیزیں، اور اس کے بعد دوسری ریلائنس ہوتی ہے کہ دنیا میں جن ملکوں نے بھی کیا انہوں نے سب سے پہلے ڈیٹ ریپوڈیشن کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو قرضہ آپ نے ہمیں دیا تھا، مثلا اس میں جو ارجنٹین کی مثال ہے اور لوگوں کی مثال ہے، انہوں نے کہا اس کی کیوبا کی مثال ہے کہ جب اسپینش نے قرضہ مانگا تھا امریکہ سے تو انہوں نے یہ کہا دیکھو تم نے یہ قرضہ دیا تھا ڈکٹیٹروں کو، وہ ان کی جائیدادیں ہیں ان سے واپس لے لو، ہم ایک حیثیت قوم اس کو ادا کرنے کے لیے تھی ہیں، اور پھر قرض کے انحصار ختم کریں۔ اس کی قرض کے انحصار کی مثال تھا کہ 1947 سے پہلے بر صغیر پاک و ہند پر ایک آنے کا قرض نہیں تھا۔ انگریز ہمارا رشتہ دار نہیں تھا کہ قرض لے کے ہم پہ خرچ کرے۔ بگیسٹ اریگیشن سسٹم یہاں بنا، بگیسٹ ریلوے سسٹم یہاں بنا، تعلیمی ادارے یہاں پر کھلے، ہسپتال یہاں پر کھلے، جانوروں کے ہسپتال کھلے۔ اکیلی مال روڈ آپ نہیں بنا سکتے۔ جو ریلوے سسٹم ہے 28 ٹنلز ہیں سڈنی سے لے کے کوئٹہ تک، 3 میل لمبی ٹنلز اس کے اندر بنی ہیں۔ آج آپ ایک لواری ٹنل نہیں بنا سکتے۔ جب تک آپ ان ساری چیزوں میں سیلف ریلائنس میں نہیں آئیں گے، صرف 10% آبیانی اور مالیہ تھا جس کے اوپر یہ لوگ چلتے تھے، نہ انکم ٹیکس تھا نہ کچھ اور چیز تھی۔ یہ ملک جو ہے اس کو اپنے انحصار، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنا آلو اپنا ٹماٹر چند سرمایہ داروں کو فائدہ دینے کے لیے دبئی میں بیچ دیں اور ہندوستان سے آلو اور ٹماٹر لا کے لوگوں کو بیچیں، اپنی چینی کہیں اور دے دیں، اور یہ جو اس ملک کے اندر چند خاندانوں کو بنانے کے لیے ان کی زندگیاں سنوارنے کے لیے پالیسی بنتی ہیں، یہ اکنامک پالیسیز کبھی نہیں بن سکتی۔ پاکستان کے موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے کیا اسلامی شریعت کو نافذ کرنا تمام مسائل کا حل ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا واضح قرآن پاک میں فرمایا کہ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون۔ جو چیز ہم نے نازل کی ہے، جو لوگ اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہیں۔ پھر فرمایا من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون، نہیں کرتے وہ فاسق ہیں۔ پھر فرمایا واولئک هم الظالمون، ظالم ہیں۔ دیکھیں اسلام میں شریعت میں جو گورننس کے پرنسپل ہیں اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے کہیں پر بھی۔
گورننس جو ہے وہ بیسیکلی آپ کو رول بتاتی ہے. مثلا چوری نہ شیعہ ہے، نہ سنی ہے، وہ نہ وابی ہے، نہ دیوبندی ہے، نہ عیسائی ہے، نہ یہودی ہے. چوری ہے. اسلام کہتا ہے چوری کی یہ سزا رکھ دو، معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا. زنا جو ہے وہ بھی، اس کا بھی کوئی نہ دین ہے، نہ مذہب ہے، نہ کچھ ہے. اللہ کہتا ہے یہ کر دو تو ٹھیک ہے. قتل جو ہے اللہ کہتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، ہم نے قصاص کے اندر تمہاری زندگی رکھی. تمہارا معاشرہ امن میں تب آئے گا جب قصاص لوگے، جب آپ کیپٹل پنشمنٹ لے کے آؤ گے. ٹھیک، آپ اس میں رکھ دیں، آپ کی وہ ساری ٹھیک ہو جائیں گے. 1256 میں اسلامک لا نافذ ہوا تھا، التمش نے یہاں کیا تھا. اس سے لے کے 1857 تک وہ لا نافذ رہا ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ فرینچ ریولوشن آیا، اس کے درمیان انگلینڈ کے اندر انہوں نے کنگ کو مار دیا، کا نام تھا چارلس اول کو مار دیا تھا. اتنی بڑی ایک پبلک اپرائزنگ نہیں ہے برے صغیر پاک و ہند کے اندر، ایک پبلک اپرائزنگ نہیں. لا تھا، پیس تھا. وہ جو لارڈ میکالے کہتا ہے کہ میں یہاں آیا ہوں تو پورے برے صغیر میں مجھے ایک چور نظر نہیں آیا اور ایک فقیر نظر نہیں آیا. کیوں؟ گورننس کے لا جو ہیں وہ اسلام کے یہاں پر نافذ ہوئے تھے. پرنسپل جو تجارت کے یہاں نافذ ہوئے، مطلب تجارت کے بڑے کمال پرنسپل ہیں. اسلام کا جو تجارت کا پرنسپل ہے وہ یہ ہے کہ اسلام میں کوئی پرائیویٹ پراپرٹی نہیں ہے گی، کسی طور پہ ہے ہی نہیں. آپ بازار جو ہے، سوق جس کو کہتے ہیں اسلام کا، اس کے اندر یہ ہے کہ بازار میں چیزیں جو ہیں وہ ڈائریکٹ جو ہے منڈی سے جہاں آئیں گی. آپ اپنی دکان نہیں خرید سکتے. اسلام میں کوئی ٹیسکو نہیں ہے، اسلام میں کوئی ہائپر سٹار نہیں ہے کہ ایک آدمی کو یہ اجازت دی جائے کہ 80% غلہ جو ہے وہ اکٹھا کر کے خریدے اور عام آدمی کا حق مارے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مارکیٹ میں غلہ لے کے آ رہا ہے، اگر مارکیٹ میں 500 روپے کلو جو ہے گندم ہے اور وہ راستے میں کوئی شخص 400 روپے خرید لیتا ہے اور 100 روپیہ کماتا ہے بیچ میں آ کے مارکیٹ میں، تو آپ نے فرمایا ربا، اس نے سود کمایا. اس حد تک اسلام جو ہے وہ فری مارکیٹ کا قائل ہے. اسی طرح تجارت کے جو پرنسپل ہے، مطلب آپ نے فرمایا جس نے خریدا ہوا مال واپس کر لیا، اللہ قیامت میں اس کے گناہ واپس کر دے گا. پھر ذخیرہ اندوزی جو ہے، اب پورے کا پوری دنیا جو ہے اس کا بینکنگ سسٹم جو ہے وہ ہولڈنگ پہ چل رہا ہے. آسٹریلیا میں گندم 40 دن سٹور کی، 40 دن کے بعد آپ نے آگے جا کے کہاں بیچ دی؟ پاکستان میں، انڈیا میں اور افریقہ میں بیچ دی، یا وہاں سے کچھ اور چیز دی. یوں ایسی ٹریڈنگ، آپ کو بھی دبئی میں جا کے ٹریڈنگ دیکھیں، یہ ٹریڈنگ کمپنیاں کیا کر رہی ہیں دنیا کے. اسلام نے، اللہ فرماتا ہے جس نے 40 دن تک غلہ سٹور کیا، اگر وہ عبادت کرتا رہے، روزے رکھتا رہے، حج کرتا رہے، نماز پڑھتا رہے، معافیاں مانگتا رہے، اللہ اس کی عبادت قبول نہیں کرے گا 40 دن تک. تو یہ وہ پرنسپل اگر آپ نافذ کریں گے تو آپ کی سوسائٹی جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی.